حج کی فرضیت۔ حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے جن پر اسلام کی بنیاد ہے۔ حج کی فرضیت قرآن کریم، حدیث شریف سے ایسے ہی ثابت ہے جیسے نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی فرضیت ثابت ہے۔ جو شخص حج کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، اور جو انکار کرے تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سے اعمال اچھے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پوچھا گیا، پھر کون سا؟ فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پوچھا گیا، پھر کون سا؟ ارشاد فرمایا، حج مبرور۔ حج مبرور وہ حج ہے جس کے دوران کوئی گناہ کا ارتکاب نہیں ہوا ہو، جو اللہ کے یہاں مقبول ہو، جس میں کوئی ریا اور شہرت مقصود نہ ہو، جس سے لوٹنے کے بعد گناہ کی تکرار نہ ہو اور نیکی کا رجحان بڑھ جائے، جس کے بعد آدمی دنیا سے بے رغبت ہو جائے اور آخرت کے سلسلہ میں دلچسپی دکھائے۔ حج مبرور کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو ان دونوں کے درمیان ہوئے ہوں، اور حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد اور غزوہ میں شریک نہ ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن سب سے بہتر جہاد حج مبرور ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے تو اس کے بعد سے میں حج نہیں چھوڑتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، حج اور عمرہ پر دوام برتو، کیونکہ یہ دونوں گناہوں کو ختم کرتے ہیں، جیسا کہ دھونکنی لوہے سے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مانگ ان کو عطا فرماتے ہیں، ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، ان کی سفارش قبول کرتے ہیں، اور ان کے لیے ہزار ہزار گنا تک ثواب بڑھایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اللہ کے راستے کا مجاہد اور حج و عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، اللہ نے انہیں بلایا، لہٰذا انہوں نے اس پر لبیک کہا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک، حج یعنی فرض حج میں جلدی کرو، کیونکہ تم میں کوئی یہ نہیں جانتا کہ اسے کیا عذر پیش آنے والا ہے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں: حج افراد، حج تمتع اور حج قران۔ حج افراد،
اگر حاجی میقات سے صرف حج کا احرام باندھے تو ایسے حج کو حج افراد کہتے ہیں۔ حج افراد میں حج کے مہینے شروع ہو جانے کے بعد یعنی شوال شروع ہونے کے بعد صرف حج کی نیت سے احرام باندھیں۔ حج افراد میں عمرہ کی نیت نہ کریں، پھر مکہ مکرمہ پہنچ کر صرف طواف کریں۔ اس طواف کو طواف قدوم کہتے ہیں۔ یہ طواف سنت ہے۔ طواف کے بعد احرام ہی کی حالت میں مکہ مکرمہ میں رہے اور اسی احرام میں حج کریں، اور 10ویں ذی الحج کو سر منڈوانے کے بعد احرام کھول دیں۔ احرام کی جو پابندیاں تھیں وہ 10 ذی الحج کو سر منڈوانے کے بعد ختم ہو جائیں گی۔ اگر حج سے پہلے مدینہ منورہ جائیں تو مدینہ منورہ میں احرام کی ہی حالت میں رہیں، پھر مدینہ سے واپس حج کے لیے اسی احرام میں آئیں، اور حج کے بعد ذی الحج کی 10ویں تاریخ کو سر منڈوا کر یہ احرام کھولیں۔ حج افراد میں عمرہ شامل نہیں ہوتا، البتہ نفلی طواف کر سکتے ہیں۔ حج قران۔ حج قران میں حاجی ایک احرام میں عمرہ اور حج دونوں کی نیت کرے گا۔ جس شخص نے حج قران کا احرام باندھا وہ مکہ مکرمہ پہنچ کر اسی احرام کے ساتھ پہلے عمرہ کرے، لیکن وہ عمرہ کے 3 کاموں میں سے صرف 2 کام کرے گا، تیسرا کام اس عمرہ میں نہیں کرے گا۔ حج قران کرنے والا پہلے بیت اللہ کا طواف کرے گا، اس کے بعد صفا و مروہ کی سعی کرے گا، لیکن اس کے بعد سر نہیں منڈوائے گا۔ طواف اور سعی کے بعد اس کا عمرہ پورا ہو گیا، البتہ اس کا احرام بندھا ہی رہے گا۔ احرام کی تمام پابندیاں برقرار رہیں گی اور یہ احرام حج تک بندھا رہے گا۔ اسی احرام سے وہ حج کرے گا اور 10ویں ذی الحج کو سر منڈوا کر یا بال کٹا کر احرام کھولے گا۔ حج قران والے کے لیے افضل یہ ہے کہ عمرہ کر لینے کے بعد طواف قدوم کرے اور حج کی سعی کرے، اور حج کی سعی کرنے سے پہلے نیت کرے کہ وہ حج کر رہا ہے۔ اب 10ویں ذی الحج کو اس کے لیے صفا و مروہ کی سعی نہیں ہوگی۔ حج قران افضل ہے۔ حج قران کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران ہی ادا کیا تھا، لیکن اگر اس حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا کفارہ بھی دگنا دینا پڑتا ہے، اور اگر دم واجب ہو جائے تو 2 دم دینے پڑتے ہیں، اس لیے اس میں احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر تھوڑی سی احتیاط کر لی جائے تو کوئی مشکل نہیں۔ جو حضرات آخری تاریخوں میں حج کے قریب جائیں وہ ہمت کر کے حج قران ہی کا احرام باندھ لیں تو ان کے لیے اچھا موقع ہے۔ بعض حضرات احرام کی مدت طویل ہونے پر گھبراتے ہیں۔ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر احرام ناپاک یا گندا ہو گیا تو کیا کریں گے۔ یہ خیال غلط ہے کہ آپ کو وہی احرام پہنے رہنا ہے جو آپ گھر سے باندھ کر نکلے تھے۔ احرام کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نیت احرام اور تلبیہ کی ہے۔ احرام کی پابندیاں 10 ذی الحج کے دن سر منڈوانے تک قائم رہیں گی۔ اگر آپ کی چادر ناپاک ہو گئی یا گندی ہو گئی تو آپ اس کو اتار کر دھوئیں اور پاک کریں، مگر اس چادر کی جگہ دوسری چادر ہی باندھیں۔ سلے ہوئے کپڑے نہ پہنیں۔ چادر کے بدلنے سے احرام پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ حج تمتع۔ حج کی یہ قسم تمام اقسام میں سب سے زیادہ آسان ہے۔ سعودی عرب سے باہر سے آنے والے افراد عام طور پر حج تمتع ہی کرتے ہیں۔ حج تمتع کا مطلب یہ ہے کہ حج کے مہینے شروع ہو جانے کے بعد اپنے ملک سے روانہ ہوتے وقت صرف عمرے کی نیت سے احرام باندھیں۔ حج کی نیت اس میں نہ کریں، مکہ مکرمہ پہنچ کر اس احرام سے عمرہ ادا کریں اور عمرہ کے 3 کام کریں، یعنی پہلے بیت اللہ کا طواف کریں، پھر صفا و مروہ کی سعی کریں، پھر سر کے بال
منڈوائیں یا کٹوائیں۔ ان تینوں کاموں کے بعد حاجی کا عمرہ پورا ہو گیا اور احرام کی جو پابندیاں لگی تھیں وہ سر منڈوانے کے بعد ختم ہو گئیں۔ اس کے بعد ذی الحج کی 8ویں تاریخ تک مکہ مکرمہ میں بغیر احرام کے رہیں۔ 8ویں تاریخ کو مکہ مکرمہ سے حج کا احرام باندھ کر مینا جائیں۔ 9ویں تاریخ کو عرفات جائیں، رات مزدلفہ میں گزاریں۔ 10ویں تاریخ کو واپس مینا آ کر پہلے شیطان کو کنکریاں ماریں اور پھر قربانی کریں، پھر سر منڈوا کر احرام کھول دیں۔ حج تمتع میں احرام کی مدت مختصر ہونے کی وجہ سے چونکہ سہولت ہوتی ہے، اس لیے لوگ عام طور پر حج تمتع ہی کرتے ہیں۔ حج کا مختصر طریقہ: 8 ذی الحج کو فجر کی نماز مکہ مکرمہ میں پڑھیں، پھر احرام باندھ کر احرام اور حج کی نیت کریں اور مینا کی طرف روانہ ہو جائیں۔ مینا میں پہنچ کر 5 نمازیں اپنے اپنے وقت پر باجماعت ادا کریں۔ 9ویں ذی الحج کو فجر کی نماز مینا میں پڑھ کر عرفات کے لیے روانہ ہو جائیں۔ عرفات پہنچ کر ظہر اور عصر کی نمازیں اپنے وقت پر باجماعت ادا کریں۔ غروب آفتاب تک عرفات میں رہیں۔ غروب آفتاب کے بعد تلبیح پڑھتے ہوئے عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں عشاء کے وقت میں ایک ساتھ ادا کریں۔ رات مزدلفہ میں گزاریں۔ 10 ذی الحج کی فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا کریں۔ طلوع آفتاب سے قبل مزدلفہ سے مینا روانہ ہو جائیں۔ مینا پہنچ کر رمی یعنی بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں۔ دم شکر یعنی حج کی قربانی کریں۔ قربانی کے بعد حلق سر منڈوا کر احرام سے نکل جائیں۔ یہ تینوں کام شیطان کو کنکریاں مارنا، قربانی کرنا اور حلق کرنا اسی ترتیب سے واجب ہیں۔ اس کے بعد طواف زیارہ کریں۔ طواف زیارہ 10 ذی الحج کو کرنا افضل ہے۔ طواف زیارہ 12 تاریخ کے سورج غروب ہونے تک کر سکتے ہیں۔ طواف کے بعد صفا و مروہ کی سعی کریں۔ طواف زیارہ کے بعد مینا واپس آ جائیں۔ 11 ذی الحج کو زوال کے بعد تینوں جمرات کی رمی کریں۔ 12 ذی الحج کو بھی تینوں جمرات کی رمی کریں، پھر چاہے تو مکہ واپس آ جائیں۔ افضل یہ ہے کہ 13 ذی الحج کو زوال کے بعد رمی کر کے واپس آئیں۔ آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ اللہ رب العزت آپ کا حج قبول فرمائے، آمین۔ وطن روانگی سے قبل طواف وداع کریں۔ 9 سے 13 ذی الحج تک عمرہ کرنا منع ہے۔ حج کا مفصل طریقہ: مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد عمرہ ادا کریں۔ عمرہ کی ادائیگی کے بعد احرام کھول دیں۔ عمرہ کا طریقہ ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔ مینا روانگی: یوم الترویہ یعنی 8ویں ذی الحج کی رات سے ہی مینا کی روانگی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ 7 ذی الحج کی شام سے ہی تیاری مکمل کر لیں تاکہ معلم کی بسوں کے نظام کے مطابق آپ مینا جا سکیں۔ حج کا احرام مکہ معظمہ میں اپنی قیام گاہ پر ہی باندھا جا سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ مسجد الحرام میں جا کر احرام اور حج کی نیت کریں، پھر 3 بار بآواز بلند تلبیح پڑھیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کے بعد رمی تک تلبیح پڑھتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو مسلمان بھی تلبیح پکارتا ہے اس کے دائیں یا بائیں پائے جانے والے پتھر، درخت اور ڈھیلے سب تلبیح پکارتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں طرف کی زمین کے
آخری سرے تک کی چیزیں سبھی تلبیح پکارتی ہیں۔ 8ویں ذی الحج کو مینا میں اپنے خیمے میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں باجماعت ادا کریں۔ 9ویں ذی الحج کی فجر کی نماز بھی مینا میں اپنے خیمے میں ہی ادا کریں۔ ذی الحج کی 9ویں تاریخ کی نماز فجر سے 13ویں تاریخ تک کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد مردوں کے لیے بلند آواز سے اور عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے 1 مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ ہر نماز کے بعد یہی پڑھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ 9ویں ذی الحج کو مینا میں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد عرفات روانہ ہوں۔ وقوف عرفات۔ عرفات جاتے وقت نہایت ذوق و شوق کے ساتھ تلبیح کا ورد کریں۔ رحمت کل کائنات کے امیدوار بن کر عرفات کا قصد کریں، کیونکہ یہی پورے حج کا ماحصل ہے۔ وقوف عرفہ فرض ہے۔ عرفہ کا وقوف 9ویں ذی الحج کو زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ 9ویں ذی الحج کو جو لوگ مسجد نمرہ میں امام عرفات کے پیچھے نمازیں پڑھیں وہ ظہر اور عصر دونوں نمازیں ظہر کے وقت میں ادا کریں گے۔ جو حضرات اپنے اپنے خیموں میں انفرادی یا اجتماعی نمازیں پڑھیں ان کے لیے دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں پڑھنی ضروری ہیں۔ اگر وہ ظہر کے وقت میں عصر پڑھ لیں گے تو ان کی عصر ادا نہ ہوگی۔ غروب آفتاب تک عرفات میں قیام کرنا واجب ہے۔ وقوف عرفات کا پورا وقت دعا، ذکر، تلبیح اور دیگر عبادات میں گزاریں۔ یہ قیمتی لمحات سستی میں ہرگز ضائع نہ کریں۔ غروب آفتاب سے کافی پہلے معلم کے آدمی حاجیوں کو بسوں میں بٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر بس میں بیٹھ بھی جائیں تو ذکر و اذکار اور دعا سے غافل نہ ہوں۔ یہ بسیں غروب سے پہلے عرفات سے نہیں نکل سکتیں، اس لیے اپنی سیٹوں پر بیٹھے بیٹھے دعا، تلبیح اور اذکار میں مشغول رہیں۔ غروب آفتاب ہونے اور رات آ جانے کے باوجود عرفات میں مغرب کی نماز ادا نہیں کی جائے گی۔ عرفات میں اللہ رب العزت مومنین کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اپنے والدین، اہل خانہ، عزیز و اقارب اور امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگیں۔ مغرب کے وقت دعائیں کثرت سے کریں، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ وقوف عرفہ کے مسائل۔ وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم ہے۔ 9ویں ذی الحج کو عرفات کے میدان میں قیام کرنا ضروری ہے۔ میدان عرفات میں عرفات کی حدود کے تعین کے لیے بڑی بڑی بورڈز نصب ہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ عرفات کی حدود میں موجود ہیں۔ بعض حجاج کرام میدان عرفات کی حدود سے باہر ہی وقوف کر لیتے ہیں اور وہیں سے مزدلفہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے افراد کا حج نہیں ہوتا۔ مسجد نمرہ میں نماز کے لیے جانے والے اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ حدود عرفات میں موجود ہیں۔ مسجد نمرہ کے آگے کا آدھا حصہ مزدلفہ میں ہے۔ مسجد نمرہ میں عرفات کی حدود کا خیال رکھ کر نماز ادا کریں۔ بہتر یہ ہے کہ عرفات میں اپنے خیمے میں نماز وقت پر ادا کریں۔ عرفات میں جبل رحمت پر جانے کی جستجو نہ کریں۔ جبل رحمت پر چڑھتے ہوئے گرنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ جبل رحمت پر جانے کی صورت میں راستہ بھی بھول سکتے ہیں۔ حجاج کرام جبل رحمت کی جانب رخ کر کے دعا نہ کریں، قبلہ رخ ہو کر دعاؤں میں مشغول رہیں۔ حدود مکہ میں جانور کا شکار، درخت کاٹنا یا پتے توڑنا منع ہے۔ جبل رحمت سے پتھر جمع کرنا، درختوں کی شاخوں پر کپڑے باندھنا بدعت ہے۔ مغرب کے بعد اندھیرا ہونے تک عرفات سے نہ نکلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
عرفات سے بہت سکون و اطمینان کے ساتھ روانہ ہوئے تھے، اور حالت یہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی قصوہ کی لگام اس طرح کھینچی ہوئی تھی کہ اس کی گردن دوہری ہو چکی تھی۔ عرفات اور مزدلفہ میں باتوں میں وقت ضائع نہ کریں، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ جتنا زیادہ ممکن ہو اپنا وقت دعائیں مانگنے میں گزاریں۔ وقوف مزدلفہ۔ سورج غروب ہونے کے بعد عرفات سے مزدلفہ کے لیے روانگی ہوگی۔ اب جب بھی آپ مزدلفہ پہنچیں تو عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھیں۔ ان دونوں کا جمع کر کے پڑھنا سب پر ضروری ہے، خواہ اکیلے نماز پڑھیں یا امام کے ساتھ۔ مزدلفہ کی یہ رات بہت ہی متبرک ہے۔ بعض علماء نے اسے شب قدر سے بھی افضل بتایا ہے۔ اس رات میں تھکان کے باوجود عبادت کرنا بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ محض سو کر وقت ضائع مت کریں، دل بھر کر دعائیں مانگیں۔ مزدلفہ میں عام طور پر کھلے آسمان کے نیچے اپنی اپنی چٹائیوں پر رات گزاری جاتی ہے۔ انتظامات کے باوجود پانی وغیرہ کی قلت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ پہلے کھانے پینے کی اشیاء کا انتظام کر کے رکھیں۔ وقوف مزدلفہ کا اصل واجب وقت ذی الحج کی 10ویں تاریخ کی صبح سے طلوع آفتاب کے درمیان ہے، اس لیے اول وقت فجر کی نماز پڑھ کر جتنی دیر ہو سکے مزدلفہ کا وقوف کریں۔ دعاؤں میں مشغول رہیں۔ مزدلفہ میں شیطان کی رمی کے لیے چنے کے دانے کے برابر کنکریاں جمع کر لیں۔ ہر فرد کو کم از کم 70 کنکریوں کی ضرورت ہوگی۔ آپ 2 سے 3 گنا زیادہ کنکریاں جمع کر لیں، کیونکہ جمرات میں کنکر گرنے کی صورت میں زمین سے کنکر اٹھانا منع ہے۔ اگر کوئی کنکریاں جمع کرنا بھول گیا ہے تو اضافی کنکریاں مددگار ثابت ہوں گی۔ کسی بوتل یا تھیلی میں اچھی مقدار میں کنکریاں جمع کر لیں۔ مزدلفہ میں قبلہ کے تعین کی آسان شکل یہ ہے کہ بیت اللہ شریف کے قریب بہت بڑا ٹاور لگا ہوا ہے، اس پر سفید لائٹ جلتی رہتی ہے۔ یہ مکہ معظمہ کے ارد گرد میلوں دور سے نظر آتی ہے۔ مزدلفہ میں آپ جس مقام پر بھی ہوں اس لائٹ کو دیکھ کر قبلہ کا تعین کر لیں۔ وقوف مزدلفہ کے مسائل۔ عرفات کی طرح وقوف مزدلفہ بھی لازم ہے۔ مزدلفہ پہنچنے پر مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا کریں۔ مزدلفہ پہنچنے سے قبل مغرب اور عشاء کی نماز ادا نہ کریں۔ مزدلفہ میں بھی حدود کا خیال رکھیں۔ بعض لوگ مزدلفہ پہنچنے سے قبل ہی پڑاؤ ڈال دیتے ہیں اور کچھ لوگ مزدلفہ سے چلتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ ایسا کرنے سے وقوف مزدلفہ نہیں ہوگا۔ مزدلفہ میں نماز کی ادائیگی کے بعد دل بھر کر دعائیں کریں۔ مزدلفہ میں آرام کرنا بھی سنت ہے، اس لیے کچھ وقت کے لیے سو جائیں۔ نماز فجر اول وقت میں ادا کریں، مگر خیال رہے کہ فجر ہونے سے قبل فجر کی نماز ادا نہ کریں۔ مزدلفہ میں سورج طلوع ہونے تک قیام کریں۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ جتنا زیادہ ممکن ہو دعائیں کریں۔ صبح روشنی ہونے کے بعد مزدلفہ سے منا روانہ ہوں۔ مزدلفہ سے منا واپسی۔ 10 ذی الحج کو منا پہنچ کر سب سے پہلا عمل آخری جمرہ بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا ہے۔ جمرات میں صبح کے وقت بہت رش ہوتا ہے۔ بہتر ہے منا پہنچ کر اولاً اپنی قیام گاہ پر کچھ آرام کریں۔ دوپہر یا اس کے بعد اطمینان سے جا کر رمی کریں۔ رمی شروع کرتے ہی تلبیح پڑھنے کا سلسلہ بند کر دیں۔ دم شکر قربانی۔ رمی کے بعد دم شکر یعنی حج کی قربانی کریں۔ کوشش کریں کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق
قربانی اپنے ہاتھوں سے کریں، اگر ممکن نہیں تو معلم کے ذریعے قربانی کرائیں۔ قربانی مکہ و مکرمہ کی حدود میں کریں۔ جو حجاج کرام حدود مکہ سے باہر قربانی کرتے ہیں ان کی قربانی ادا نہیں ہوتی۔ حلق، قربانی کی ادائیگی کے بعد مرد اپنا سر منڈوائیں، خواتین چوٹی کے سرے سے انگلی کے پوروں کے برابر اپنے بال کاٹ لیں۔ یہ تینوں کام شیطان کو کنکریاں مارنا، قربانی کرنا اور حلق کرنا اسی ترتیب سے واجب ہیں۔ حلق کرانے کے بعد آپ احرام اتار کر سادہ لباس پہن سکتے ہیں۔ طواف زیارہ، قربانی اور حلق کے بعد طواف زیارہ کے لیے مکہ معظمہ جائیں۔ طواف زیارہ فرض ہے۔ 10، 11 یا پھر 12 ذی الحج تک طواف زیارہ کیا جا سکتا ہے۔ طواف زیارہ کے بعد صفا و مروہ کی سعی کریں۔ رمی جمار، طواف زیارہ کے بعد منا واپس آ جائیں اور 12 ذی الحج کو زوال کے بعد تینوں جمرات کی رمی کی جائے گی۔ اس میں بھی اول وقت بھیڑ میں جانے کی کوشش نہ کریں، اطمینان اور آرام کے ساتھ رمی کریں۔ ان 2 دنوں میں زوال سے قبل رمی جائز اور معتبر نہیں ہے۔ کمزور، معمر، معذور اور خواتین اگر رات میں رمی کریں تو ان پر کراہت نہیں ہے۔ رمی کا طریقہ، رمی میں ہر جمرہ یعنی شیطان کو 7 کنکریاں ماری جائیں گی۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ کنکریاں ایک ایک کر کے ماری جائیں گی۔ ہر کنکری مارتے ہوئے پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر۔ اگر 7 کنکریاں ایک ساتھ مار دیں تو یہ ایک ہی شمار ہوگی، اس لیے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ایک کنکری ماریں۔ اسی طرح ہر شیطان کو باری باری 7 کنکریاں ماریں۔ زمین پر گرے ہوئے کنکر بالکل نہ اٹھائیں۔ اگر کوئی کنکر ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا ہو تو اپنے پاس موجود دوسرا کنکر استعمال کریں۔ کنکری اس طرح ماریں کہ وہ گول دائرہ کے اندر ہی گریں، اس سے باہر نہ جائیں۔ جمرہ عقبہ یعنی چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں مار کر قبلہ رخ ہو کر دعا مانگیں۔ پھر جمرہ وسطیٰ یعنی درمیانے شیطان کو باری باری 7 کنکریاں مار کر قبلہ رخ ہو کر دعا کریں۔ آخری جمرہ کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا کا حکم نہیں ہے۔ منا کے ایام خاص طور پر ذکر خداوندی کے دن ہیں۔ اس دوران عبادات کا خاص اہتمام کریں۔ 12 ذی الحج کو غروب آفتاب سے پہلے منا سے مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہو جائیں۔ اگر 13 ذی الحج کی صبح صادق تک منا میں رک گئے ہیں تو 13 ذی الحج کو بھی رمی واجب ہو جائے گی۔ بہتر ہے کہ منا میں 13 ذی الحج کی رمی تک قیام کریں۔ 12 یا 13 ذی الحج کی رمی کے بعد آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ طواف وداع، مکہ معظمہ سے باہر جانے سے پہلے طواف وداع کرنا واجب ہے۔ طواف زیارہ کے بعد کیا گیا نفلی طواف بھی طواف وداع کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص طواف وداع کیے بغیر میقات سے باہر چلا جائے تو اس پر دم واجب ہے۔ وہ اولاً عمرہ کرے پھر طواف وداع کرے۔ مکہ معظمہ میں جتنا بھی قیام نصیب ہوا اسے غنیمت سمجھیں۔ زیادہ سے زیادہ طواف اور عمرہ کا اہتمام رکھیں۔ زندگی میں یہ مواقع بار بار نصیب نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو بار بار مقبول حاضری کی دولت سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔ حج اور عمرہ کا طریقہ اور تیاری سے متعلق ویڈیوز ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی زیارات سے متعلق ویڈیوز بھی آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔